الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور بہت ہی بابرکت عشرہ ہے۔ اس میں کیے جانے والی عبادتیں اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس میں اس عشرے میں اس مہینے میں ایک ہم بہت خاص عمل کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، وہ ہے قربانی۔ 10 ذی الحجہ کو ہم اپنے جانوروں کے گلے پر چھری چلاتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں قربانی؟ کسی کو معلوم ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہے یہ قربانی؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال صحابہ نے بھی کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ ان کو کیسے ملا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد انہیں ایک اولاد دی جس کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل رکھا۔ جب وہ تھوڑا بڑے ہوئے، تقریباً 12-13 سال کے، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا خواب کے ذریعے سے کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو، ذبح کرو۔ اور اللہ کے اس حکم پر، اس خواب کے ذریعے، چونکہ نبی کا خواب ایک وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم پر وہ اپنے بیٹے سے کہتے بیٹے اللہ نے حکم دیا ہے تیری قربانی کا، تو بیٹا بھی تیار ہو گیا کہ اللہ نے اگر کہا ہے تو پھر آپ کر دیجئے میری قربانی، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کے گلے پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، گلے پہ رکھی، لیکن چھری چلی نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا آسان لگتا ہے کہ کیا تھا، چھری لی اور رکھی، چلی نہیں، لیکن ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ ان کو تھوڑی نہ معلوم تھا کہ ہم چھری اٹھائیں گے اور گلے پہ رکھیں گے تو نہیں چلے گی۔ ان کو یہ تھوڑی نہ، ہم کو معلوم ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا اور چھری چلی نہیں، ہم کو پتہ، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا، اس لیے بہت مشکل کام تھا۔ اگر کوئی آپ سے اللہ ہی کہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو کیسے، جو بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے اولاد، ہم کیسے ذبح کر دیں گے؟ لیکن سوچئے ایک حکم پر اللہ رب العالمین کے، وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، گرچہ نہیں چلی، اور پھر یہ سنت جب سے چلی آ رہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھو، ذبح کرو میری راہ میں، قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے جو بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوا، اس کو لٹا دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیتے ہیں اللہ کے حکم پر۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے قربانی نہیں مانگ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ ہم سے کہتا ہے تم میرا حکم مانو، میرا بات مانو اور نماز پڑھو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، حلال کھاؤ، حرام خوری چھوڑ دو۔ ہم اللہ کا اتنا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جمعہ کے دن پوری مسجد کھل رہتی، لیکن نمازی مٹھی ہے، گنے چنے لوگ۔ جھوٹ مسلمان بولتا ہے، غیبت مسلمان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور اللہ ہم سے بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، جبکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کہ نماز قائم کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جھوٹ چھوڑ دو۔ ہم اللہ کا اتنا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس ذی الحجہ کے مہینے سے اس قربانی کے ذریعے ہمیں بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں۔ صرف قربانی کر لینا یہ گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کا نام ہے۔ اس لیے ہم اس مبارک مہینے میں، اس بابرکت عشرے میں ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر تمام حکم کو بجا لائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور حلال کھائیں گے، حرام چھوڑ دیں گے، غیبت سے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے۔ یہ تمام برائیاں چھوڑنے کا ہم ارادہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔